من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر کہ آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ محترم احباب، گزشتہ آیات مبارکہ میں مومنین کا تذکرہ کیا جا رہا تھا اور مومنین میں سے بھی ایک اعلیٰ طبقہ کا ذکر کیا جن کو متقین کہا جاتا ہے۔ تو مومنین کے اس اعلیٰ طبقہ کا تذکرہ کرنے کے بعد اب اللہ رب العزت دوسرے گروہ کفار کا تذکرہ کرتے ہیں، اور کفار کا جو یہاں تذکرہ ہے تو وہ بھی کفار کے اس گروہ کا تذکرہ ہے کہ جو زیادہ بڑے کافر ہیں، ڈھیٹ ہیں، ضدی ہیں، ہٹ درم قسم کے ہیں، تو ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم ان کے لیے برابر ہے، اانذرتہم ام لم تنذرہم کہ اے نبی آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ آیت مبارکہ مدنی دور میں تقریباً ابتدا میں نازل ہوئی ہے، لیکن مدنی دور میں اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد بھی تو بڑے سارے کافر ایمان میں آئے ہیں، بڑے سارے کافروں نے بعد میں اسلام قبول کیا ہے۔ اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کافر جو ہیں ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان میں نہیں آئیں گے۔ لیکن اس آیت مبارکہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بہت سارے کافر ایمان میں آئے، اور اس کے بعد آج تک بھی جو ہے وہ کافر ایمان میں آ رہے ہیں۔ تو پھر معلوم ہوا کہ اس آیت مبارکہ میں سارے کافروں کا تذکرہ نہیں کیا جا رہا۔ اگر سارے کافروں کا ذکر ہوتا کہ اے نبی جتنے بھی کافر ہیں اب ان میں سے کسی کے بھی ایمان میں آنے کی کوئی توقع ہی نہیں ہے، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا ہوتا تو پھر تو مزید تبلیغ کی بھی ضرورت نہ ہوتی کافروں کو، کہ جب اللہ نے خود ہی کہہ دیا ہوا ہے کہ اب ان میں سے ایمان میں آنا ہی کسی نے نہیں، تو پھر تو تبلیغ کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی اس آیت مبارکہ سے سارے کافر نہیں سمجھے، تبھی تو آپ بعد میں تبلیغ کا فریضہ بھی سر انجام دیتے رہے۔ تو یہاں پر مراد ہیں
کہ بڑے ضدی قسم کے، ہٹ درم قسم کے کافر، جن کے متعلق اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر بھی اور ان کے کانوں پر بھی مہریں لگا دی ہوئی ہیں، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پہ پردے ہیں۔ تو یہ جو کافر ہیں جن کے دلوں پہ مہریں لگ چکی ہیں، ان کے متعلق یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ جو ضدی اور ہٹ درم ہیں، یہ جو پرلے درجے کے کافر ہیں، اب ان میں سے ایمان میں کوئی نہیں آئے گا۔ تو یہ ہر قسم کے کافروں کے متعلق نہیں ہے، بلکہ جو ہٹ درم قسم کے، ضدی قسم کے کافر ہیں۔ اور غالباً یہ بھی ہے کہ ان کے اندر یہ معاملہ بھی تھا کہ حق کو پہچانتے ہوئے بھی کفر کے اوپر قائم ہے، اچھی طرح حق کو جان چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں کہ واقعی اس نبی کا پیغام واقعی وہ سچا پیغام ہے، یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، اس کے باوجود ایک نسلی تعصب ہے کہ جس کی وجہ سے نہیں مان رہے، ایک ہٹ درمی ہے، ایک ضد ہے کہ جس کی وجہ سے نہیں مان رہے۔ تو ایسے کافروں کے متعلق کہا کہ اے نبی، ایسے کافروں میں سے اب کوئی ایمان میں نہیں آئے گا، ایسے کافروں کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، انہوں نے ایمان قبول نہیں کرنا۔ یہ کون ہے؟ یہ خدا کے پکڑے ہیں، یہ خدا کے پکڑے ہیں۔ کچھ لوگ یہ جملہ کہا کرتے ہیں کہ خدا کا پکڑا چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب یہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ، کہ اے میرے محبوب، ان کو ہم نے پکڑا ہوا ہے نا، ان کے دلوں پہ ہم مہر کر چکے ہیں نا، اب یہ ہمارے پکڑے ہوئے ہیں نا، تو آپ ان کو تبلیغ کے ذریعے بھی ہدایت کی طرف نہیں لا سکتے، ان کو نہیں چھڑا سکتے۔ یہ خدا کے پکڑے ہوئے ہیں، ان کی ضد، ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے یہ اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہوئے ہیں۔ تو خدا کے پکڑے کو کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ اے نبی، آپ بھی نہیں چھڑا سکتے، آپ جتنی مرضی ان کو تبلیغ کرتے رہے، انہوں نے ایمان میں آنا ہی نہیں ہے۔ اب اللہ اللہ۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بنی قریظہ کا موقع ہے۔ ایک کوتاہی ہو گئی، کچھ غلطی ہو گئی، اگرچہ کوئی بہت بڑی غلطی نہیں تھی۔ بنو قریظہ محاصرے میں آئے ہوئے ہیں، اور بنو قریظہ کی اس وقت بدبختی بہت زیادہ تھی، جرم ان کا بہت بڑا تھا۔ یہ غزوہ خندق کے موقع پر ایک طرف جو ہے بنو غطفان اور قریش کی فوجیں آئی ہوئی ہیں، اور یہ پیچھے سے حملہ کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ انہوں نے اندر اندر بنو غطفان اور قریش سے یہ سازش کر لی تھی کہ ہم پیچھے سے حملہ کر دیں گے، اور اس سائیڈ سے کہ جس طرف صرف عورتیں اور بچے ہی جو ہیں وہ تھیں، اور چند ایک پہرے دار تھے۔ اگر یہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جاتے تو گویا کہ یہ کم از کم مسلمانوں کی عورتیں اور بچے جو ہیں ان کو تو ختم کر دیتے، اور پھر ان سے آگے بڑھتے ہوئے مسلمانوں کی فوج درمیان میں پس جاتی، ادھر سے بنو غطفان اور قریش، اور ادھر سے بنو قریظہ، دونوں طرف سے حملہ آور ہوتے، تو مسلمانوں کے لیے بہت بڑی پریشانی بن جاتی۔ تو یہ بہت ہی گھنونا منصوبہ بنایا تھا بنو قریظہ نے، اس لیے جرم تو ان کا بہت زیادہ تھا۔ اب جس وقت قریش اور غطفان کو بھاگنا پڑ گیا، وہ ساری تفصیلات میں نہیں جا سکتا، درس کا وہ موضوع نہیں ہے، کبھی انشاءاللہ اس کے متعلق بھی بات ہوگی۔ جب وہ بھاگ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ یہ بنو قریظہ کا محاصرہ کریں۔ اب محاصرہ کر لیا گیا، کچھ وقت محاصرہ کچھ عرصہ جاری رہا۔ تو بنو قریظہ نے مشورے کے لیے پیغام بھیجا کہ ابو لبابہ کو ہماری طرف بھیجا جائے،
ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی پرانا تعلق تھا ان کے ساتھ۔ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا گیا، اور جب بھیج دیا گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ کیا مشورہ ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کئی دن سے محاصرے میں ہیں۔ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ چونکہ ان کا جرم کی نوعیت تو دیکھ ہی رہے تھے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ ہتھیار ڈال دو، لیکن ساتھ گردن کی طرف اشارہ کر دیا۔ صرف ایک اشارہ تھا کہ جس کو پتہ نہیں اگلے سمجھے بھی تھے کہ نہیں سمجھے تھے، لیکن انہوں نے اشارہ کر دیا گردن کی طرف کہ انجام تو تمہارا اب گردنیں ہی اڑائی جانی ہے، انجام تو یہی ہونا کہ تم قتل کیے جاؤ گے۔ اللہ اللہ۔ اب ادھر یہ اشارہ تو کر بیٹھے، اب یہ جو ایک غلطی ہوئی تھی کسی کو نہ بتاتے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا تھا، لیکن نبی کے صحابی ہے نا، غلطی ہو گئی ہے نا، تو اتنا افسوس ہوا ہے، اتنا دکھ ہوا ہے کہ واپس آئے ہیں تو مسجد نبوی کے ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا، بیڑیوں سے جکڑ لیا اور کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، میں اللہ کا مجرم ہوں، اب اللہ ہی مجھے چھڑائے تو پھر میں چھوٹ سکتا ہوں۔ اللہ اللہ۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملے کی اطلاع ملی کہ ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھ لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا مجرم ہوں، میں خدا کا پکڑا ہوا ہوں، گویا کہ یہ کہہ دیا انہوں نے۔ اب اللہ رب العزت نے تو کہیں نہیں کہا تھا کہ ابو لبابہ میرے پکڑے ہوئے ہیں، اللہ نے نہیں کہا تھا کہ ابو لبابہ میرے مجرم ہیں، میرے پکڑے ہوئے ہیں، صرف حضرت ابو لبابہ نے خود اپنی نسبت کر دی کہ میں اللہ کا پکڑا ہوا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو نبی اکرم نے کہا کہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ میں اللہ کا مجرم ہوں تو اب جب تک اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آتی تو میں محمد اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اب وہ جکڑے ہوئے ہیں تو جکڑے ہی رہیں گے۔ 6 دن تک حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ اس ستون کے ساتھ جکڑے رہے۔ قضاء حاجت وغیرہ کے لیے جانا ہوتا تو اس وقت ان کی زنجیر کھولی جاتی اور پھر دوبارہ آ کے وہ اپنے آپ کو بندھوا لیتے۔ کھانے پینے کے وقت بیوی زنجیر کو کھولتی اور وہ کھانا کھا لیتے، پھر باندھ دی جاتے۔ تو 6 دن تک باندھے گئے۔ اللہ اللہ۔ صرف انہوں نے خدا کے پکڑے ہونے کی نسبت کر دی تھی، اللہ نے نہیں کہا تھا کہ یہ میرے پکڑے ہوئے ہیں۔ تو خدا کے پکڑے ہوئے کی صرف نسبت بھی ہو گئی نا، تو اللہ کا نبی چھڑانے کے لیے تیار نہیں ہوا، تو پھر کیسے یہ جملہ کہا جا سکتا ہے کہ خدا کا پکڑا چھڑا لے محمد؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت کی پکڑ جس پر آ جائے اس کو کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آگے یہ کہنا کہ محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، یہ تو سراسر اللہ رب العزت کی توہین ہوئی نا، کہ اللہ کے پکڑے ہوئے تو نبی اکرم چھڑا سکتے ہیں، لیکن معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ گویا کہ اللہ سے بھی بڑھ گیا ہے کہ جس کو نبی پکڑ لے اس کو اللہ بھی نہیں چھڑا سکتا۔ تو یہ تو سراسر گستاخی اور کفر ہے، اللہ رب العزت کی توہین ہے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو اس طرح کے جملے جو ہے وہ بولتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ فرما رہے ان الذین کفروا، اے میرے محبوب جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی اور ان کے کانوں پہ بھی مہریں لگا دی۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ اللہ۔ دلوں اور کانوں کے لیے اللہ رب العزت نے مہر کا تذکرہ فرمایا کہ دلوں پر مہر لگی، کانوں پر بھی مہر لگی۔ آنکھوں کے لیے اللہ رب العزت نے مہر کا تذکرہ نہیں کیا، آنکھوں کے لیے اللہ رب العزت نے پردے کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کی آنکھوں پہ بھی پردہ ہے۔
کیونکہ آنکھ جو ہے نا وہ ہر وقت ہر سمت نہیں دیکھتی ہے، وہ صرف اپنی سیدھ میں دیکھتی ہے، سامنے کی طرف دیکھتی ہے۔ اگر کسی اور سمت میں دیکھنا ہے تو ادھر یا کم از کم اپنی آنکھ کو موڑنا پڑے گا یا پورے چہرے کو موڑنا پڑے گا، تو پھر دوسری طرف دیکھا جائے گا، نہیں تو وہ صرف سیدھا دیکھتی ہے، جس طرف آنکھ کا رخ ہے بس اس طرف کا دیکھتی ہے۔ تو جب وہ صرف سیدھا دیکھتی ہے تو اس کے آگے جب پردہ آ جائے تو بس وہ آگے نہیں دیکھ سکے گی، سائڈوں پر تو وہ پہلے ہی نہیں دیکھتی ہے، پیچھے کی طرف وہ پہلے ہی نہیں دیکھتی ہے، صرف آگے ہی تو دیکھتی ہے، آگے پردہ آ گیا تو نہیں دیکھ سکے گی۔ تو آنکھ کے لیے صرف پردہ ہی کافی ہے۔ یہ ہماری پلکیں جو ہیں یہ بھی تو ایک پردہ ہے نا، بس پلک بند ہوئی، پردہ نیچے آ گیا، آگے ہم کچھ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ لیکن دلوں کے اندر جو خیالات آتے ہیں وہ تو ہر طرف سے آتے ہیں، ایک طرف اگر کوئی پردہ آ بھی جائے تو خیالات تو دوسری طرف سے آئیں گے۔ کانوں میں جو آوازیں آتی ہیں ہر طرف سے آتی ہیں، اگر کوئی پردہ لٹک بھی جائے تو ہر طرف سے آوازیں پھر بھی آئیں گی۔ تو اس لیے دلوں اور کانوں کے لیے مہر کا تذکرہ کیا۔ اللہ اللہ، کہ مہر لگا دی اللہ نے۔ مہر لگانا کب ہوتا ہے؟ کہ گویا کہ اس کو بند کر کے ایسا پیک کر دیا گیا کہ اب کوئی چیز اندر نہیں جانی اور اندر کی کوئی چیز باہر نہیں آنی، اس کو مہر کہتے ہیں۔ تو اللہ نے مہر لگا دی ہے کہ اب ان کے اندر کا کفر جو ہے وہ اب ان کے اندر ہی رہے گا، وہ باہر نہیں آئے گا، اور اب باہر سے ایمان ان کے اندر نہیں داخل ہوگا، یہ مومن نہیں ہوں گے کبھی بھی۔ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہوئی ہے۔ اللہ اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو وہاں پر جو نبوت کے مہر کا تذکرہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، تو وہاں پر بھی اگر مہر والا ترجمہ کیا جائے کہ نبوت کے معاملہ میں آپ مہر ہیں، تو گویا کہ نبوت کا سلسلہ بند کر کے مہر لگا دی گئی ہے آپ کے ذریعے۔ اب مزید کوئی نبی وہ نہیں آ سکتا کہ جو نبوت والی جو ہے وہ گروہ کے اندر شامل ہو سکے، اس پہ مہر لگ چکی ہے۔ اللہ اللہ۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پہ، ان کے کانوں پہ مہریں لگا دی، ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے۔ اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے ہی مہر لگا دی ہے تو ان بیچاروں کا کیا قصور؟ تو اس کا جواب میں نے پہلے بھی تھوڑا عرض کر چکا ہوں کہ یہ پرلے درجے کے ضدی اور ڈھیٹ قسم کے کافر ہیں، ان کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ یہ ہر کافر کے متعلق بات نہیں ہو رہی ہے، ہر کافر پہ ایسے ہی نہیں مہر لگ جایا کرتی، جو بڑا ہٹ درم قسم کا ہے اس کے اوپر جا کے مہر لگتی ہے۔ اور اس کی وضاحت کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ 4 درجے ہوتے ہیں گمراہی کے۔ اللہ اللہ۔ گمراہی کا پہلا درجہ یہ ہوا کرتا ہے کہ بندہ شک میں مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ۔ بندہ شک میں مبتلا ہوتا ہے اور الٹے سیدھے خیالات کو سوچتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں کوئی الٹے سیدھے خیالات آئیں تو اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ یا تو ان کو جھٹک دے، ان کو مزید نہ سوچے، اور اگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتا، زیادہ بہتر درجہ یہی ہے کہ اس کو بس جھٹک دے، اس کے اوپر سوچے ہی نہ۔ لیکن اگر کوئی اس میں کامیاب نہیں ہوتا تو پھر دوسرا اس کے لیے یہ ہے کہ کسی اچھے عالم سے رابطہ کر لے کہ بھئی میرے دل میں یہ وسوسے آ رہے ہیں، یہ شکوک آ رہے ہیں، آپ میری کوئی رہنمائی کر دیجئے، کہیں میں کفر کی طرف نہ چلا جاؤں۔ تو کسی اچھے عالم سے رابطہ کر لے جو اس کی تشفی کرا سکے۔ لیکن اگر ایک آدمی وہ شک کو جھٹکتا نہیں ہے، وہ الٹے سیدھے خیالات اس کے دل میں آتے ہیں اور وہ انہی کے اوپر سوچا جاتا ہے، سوچے جاتا ہے، نہ خود جھٹکنے کی کوشش کرتا ہے، نہ کسی عالم سے رابطہ کرتا ہے،
تو انجام یہ ہوتا ہے کہ پھر آخر کار ایک وقت آتا ہے اس کے شک میں انتہائی آگے بڑھنے کی وجہ سے کہ اللہ اس کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو پہلا درجہ بندے کی طرف سے ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ شک میں آگے بڑھتا جاتا ہے، آگے بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور پھر جس وقت بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، یہ دوسرا درجہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ پہلا درجہ بندے کی طرف سے ہوا، دوسرا اللہ کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے کہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ جس وقت وہ پھر گمراہی کے اندر حد سے بڑھتا جاتا ہے نا، اللہ اللہ، تو پھر اللہ رب العزت، اللہ اللہ، گمراہی میں حد سے بڑھتا جاتا ہے نا، تو پھر کئی دفعہ یوں ہوتا ہے کہ وہ مومنوں کے مقابلہ میں بھی نکل آتا ہے۔ جو مومنوں کے مقابلہ میں نکل آتا ہے، مومنوں سے لڑائیاں شروع کر دیتا ہے، جنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اب وہ وقت آتا ہے کہ جب اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیا کرتے ہیں۔ تو ختم اللہ علی قلوبہم، یہ وہ آخری درجہ ہوا کرتا ہے، شروع میں ہی جو ہے وہ مہر نہیں لگ جاتی ہے۔ اللہ اللہ۔ قرآن حکیم میں ایک مقام پر یہ چاروں درجوں کا اکٹھے تذکرہ ہوا ہے، لیکن اس وقت میرے ذہن میں وہ پوری طرح آ نہیں رہا کہ کون سی سورہ مبارکہ اور کون سی آیت مبارکہ ہے، تھوڑا ذہن سے جو ہے وہ نکل رہی ہیں وہ آیات کس جگہ پر ہیں۔ تو بہرحال گمراہی کے یہ چار درجے ہوتے ہیں، اور قرآن حکیم میں ایک مقام پر یہ چاروں اکٹھے بھی تذکرہ کیے ہیں اللہ رب العزت نے۔ اللہ اللہ۔ تو بہرحال جس وقت ایک بندہ آخر پہ پہنچ گیا ہے کہ پہلے اس نے شک کیا ہے، اور شک کو اس نے جھٹکا نہیں ہے، کسی عالم سے رابطہ بھی نہیں کیا ہے، وہ آگے بڑھتا ہی گیا ہے، بڑھتا ہی گیا ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے گمراہی آ گئی۔ جب گمراہی آئی اس وقت بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا تھا، توبہ کر لیتا واپسی ہو جاتی، لیکن یہ اس سے آگے بڑھتا گیا، اس سے آگے بڑھتا گیا، مومنوں کے مقابلے میں نکل آیا۔ نہیں یہ والی آیات نہیں ہے، میرے ذہن میں دو صورتیں تھیں، یا سورہ یوسف میں یا سورہ قصص میں، اگر ان میں کوئی ذرا دیکھ سکتے ہیں تو ذرا دیکھ دیں۔ اللہ اکبر۔ تو جب گمراہی میں اتنا آگے بڑھا کہ پھر مومنوں کے مقابلہ میں بھی نکل آیا، اب بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، اب بھی جو ہے کسی وقت بھی تائب ہو جائے تو اللہ کی طرف سے دوبارہ جو ہے وہ ہدایت کی راہیں کھلی ہیں۔ اللہ اللہ۔ کتنے بڑے سے بڑے کافر جو کہ مسلمانوں کے مقابلے میں نکلے ہوئے تھے، غزوہ بدر میں نکلے، احد میں نکلے، خندق میں نکلے، اور آخر وہ وقت بھی آیا نا کہ ان کو ایمان مل گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ابھی تک جدال کے درجے پہ تو پہنچے تھے، لیکن جدال میں ایسے حد سے نہیں بڑے تھے کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہریں لگا دیوں، ختم قلب والے درجے پہ وہ نہیں پہنچے تھے، تو اس لیے ان کو ہدایت مل گئی۔ تو بہرحال گمراہی جو ہے اس کے چار درجے ہوا کرتے ہیں، جب بندہ کوئی چوتھے درجے پہ جا پہنچے نا تو پھر یہ ہوا کرتا ہے کہ مہر لگ جاتی ہے، اور جب اللہ کی طرف سے مہر لگ جائے اب بندہ جو ہے وہ ایمان کی طرف آ ہی نہیں سکتا، اب اس کا کفر جو ہے وہ ایسا پکا ہو جاتا ہے، ایسا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اب وہ ایمان میں آ سکتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ اسی طرح ہدایت کے بھی چار درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ ہے کہ بندہ اللہ کی طرف انابت کرتا ہے۔ اللہ اللہ۔ اللہ کی طرف انابت کرتا ہے، توجہ کرتا ہے، سچے دل سے سوچتا ہے کہ صحیح راہ کون سی ہے۔
اور میرے اللہ رب العزت کی طرف سے انعام آ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہدی الیہ من ینیب، کہ جو انابت کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ وہ آیات مبارکہ میرے ذہن میں سے نکل گئیں جن میں گمراہی کے درجوں کا ذکر ہے، تو وہاں پر ایک لفظ آتا ہے کہ ما زلتم، کہ تم مسلسل رہے، علی ظلالکم، یا اس قسم کے لفظ ہیں کہ تم اپنی گمراہی کے اوپر مسلسل رہے، نہیں علی ریبکم، ما زلتم علی ریبکم، اس طرح کے لفظ ہیں کہ تم اپنے شک پہ مسلسل رہے یہاں تک کہ اللہ نے گمراہ کر دیا۔ تو وہ ہے کہ شک بھی ایسا نہیں ہے کہ بندے نے بس شک کیا تو اسی وقت گمراہی آ گئی، ایسا نہیں ہے۔ وہاں پر لفظ اس انداز میں ہے کہ تم مسلسل اپنے شک میں آگے بڑھتے گئے تو پھر اللہ نے گمراہ کر دیا۔ ہاں جزاک اللہ، یہی آیتیں ہیں، جزاکم اللہ۔ جی سورہ مومن، جی جی، اللہ آپ کو بہت جزا دے جی، اللہ اکبر۔ جی صفحہ نمبر 425 ہے میرے پاس، سورہ مومن کی آیت نمبر 34۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق یوسف علیہ السلام آگے تمہارے پاس اس سے پہلے دلائل لے کر، فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍ، تم شک میں ہی آگے بڑھتے رہے، مسلسل شک میں رہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم نے صرف بس تھوڑا سا شک کیا اور گمراہ ہو گئے، نہیں، ما زلتم، مسلسل تم رہے، تم ہٹے ہی نہیں، فی شکن، شک سے، مما جاءکم بہ، اس چیز سے تم مسلسل شک کرتے رہے جو وہ تمہارے پاس لے کے آئے تھے، ان کی دعوت پر تم مسلسل شک کرتے رہے۔ اللہ اللہ، حتیٰ اذا ہلک، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی، قلتم، تو تم کہنے لگے، لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، کہ ان کے بعد اب اللہ اور کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ یہ استہزاء کے طور پر کہتے تھے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ ایک بندہ ہے، پتہ نہیں اس نے کس طرح نبوت کا دعویٰ کر دیا، بس اسی نے دعویٰ کیا، اب اور کوئی نہیں آئے گا۔ تو یہ اس طرح کے جو ہے وہ استہزائیہ جملے بولتے تھے۔ اللہ اللہ، تو یہ اس طرح کے جب جملے بھی بولنے لگ جاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کذالک یضل اللہ، اس طرح اللہ گمراہ کر دیتے ہیں کہ وہ شک میں اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ نبی کا مذاق تک بھی اڑا رہے ہیں، استہزائیہ جملے بول رہے ہیں۔ تو پھر کہیں جا کر آیا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ عطاب آ گیا، اللہ کی طرف سے سزا آ گئی کہ یضل اللہ، اللہ ان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ، من ہوا مسرف مرتاب، کس کو گمراہ کرتا ہے، اس کی پھر آگے وضاحت ہوئی کہ جو حد سے بڑا ہوا ہو، شک میں مبتلا ہو، شک ہی کیے جا رہا ہو، تو جو شک میں حد سے بڑھ جائے تو اس کو اللہ گمراہ کر دیتے ہیں۔ الذین یجادلون، اب یہ تیسرا درجہ، پہلے آ گیا فما زلتم فی شکن، یہ پہلا درجہ کہ تم مسلسل شک میں رہے، یہ بندے کی طرف سے۔ دوسرا یضل اللہ، اللہ تمہیں گمراہ کر دیتا ہے، یہ اضلال، یہ دوسرا درجہ، یہ اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر۔ اب تیسرا درجہ الذین یجادلون، جو پھر آگے اور آگے بڑھتے ہیں کہ جو جھگڑے کرنے لگ جاتے ہیں، فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے متعلق، بغیر سلطان اتاہم، بغیر کسی دلیل کے کہ جو ان کے پاس آئی ہو۔ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے ہاں ان کے لیے بڑی بیزاری ہے، وعند الذین آمنوا، اور ایمان والوں کے ہاں بھی بڑی بیزاری ہے۔ کذالک یطبع اللہ، اس طرح اللہ مہر لگا دیتے ہیں۔ تو یہ چوتھا درجہ آ گیا، اس طرح اللہ مہر لگا دیتے ہیں، کس پر؟ علی کل قلب متکبر جبار، ہر اس دل پہ کہ جو تکبر میں مبتلا ہے، جو سرکش ہے، اس کے دل پر مہر لگتی ہے، اس دل پر مہر لگتی ہے، ہر ایک پر نہیں لگ جاتی۔ تو یہ گمراہی کے 4 درجے۔ اب اس کے مقابلے میں ہدایت کے بھی 4 درجے ہیں، لیکن گمراہی کے درجے میں کہا نا کہ تم مسلسل شک کرو تو تب ہے کہیں جا کے کہ اللہ گمراہ کر دیتے ہیں،
لیکن وہاں پر یہ نہیں کہا کہ تم مسلسل جو ہے وہ انابت کرتے جاؤ تو پھر کبھی ایسا آ جائے گا موقع کہ اللہ ہدایت دے دیں گے، نہیں، بلکہ فرمایا کہ یہدی الیہ من ینیب، جو بھی انابت کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، تو گویا کہ وہاں پر انعام بڑی جلدی آ جاتا ہے، یہاں پر سزا اتنی جلدی نہیں آتی ہے، پکڑ اتنی جلدی نہیں آتی ہے۔ یہاں سے وہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ کئی لوگ وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ایک بندہ کافروں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، تو اس کے والدین کافر تھے، وہ ان کی دیکھا دیکھی کافر ہی رہا ہے، تو اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ تو بھائی قصور یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ بھی انابت نہیں کی ہے، سچے دل سے ایک دفعہ بھی سوچا ہوتا نا تو میرا یقین ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ یہدی الیہ من ینیب، کہ جو بھی انابت کرے گا اللہ نے اس کو ہدایت دینی ہے۔ تو ایک دفعہ بھی زندگی میں اس نے اگر سچے دل سے سوچا ہوتا نا کہ میں دیکھو تو صحیح کون سی سچی راہ ہے، تو اسی وقت اس کو ایمان مل جاتا۔ تو جو کفر کے اوپر وہ مسلسل رہ رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ ان کا یہ قصور ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ بھی سوچا ہی نہیں ہے کبھی، اللہ اللہ، کبھی انابت کی ہی نہیں ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے معاملے کے اندر تو سوچتے رہے، لیکن اپنے دین کے معاملہ میں کبھی نہیں سوچا کہ صحیح راہ کون سی ہے، سچی راہ کون سی ہے، میں اس کی طرف آؤں۔ اللہ اللہ۔ تو دوسرا درجہ ہوتا ہے کہ اللہ ہدایت دے دیتے ہیں۔ پہلا درجہ بندے کی طرف سے وہ انابت، ایک لمحے کی بھی انابت ہو جائے اللہ ہدایت دے دیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب والدہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر دی اور یہ پھر حضرت ابو ہریرہ روتے ہوئے وہاں سے نکلے، تو پیچھے والدہ کے دل میں انابت کا ایک لمحہ ہی تو آیا کہ آخر دیکھوں تو صحیح، سوچوں تو صحیح کہ وہ کون سا دین ہے کہ جس کے لیے میرا بیٹا جو ہے وہ روزانہ میرے ساتھ بحثیں ہوتی ہیں، اور آج تو روتا ہوا گھر سے نکلا ہے کہ میں نے اس کے نبی کی توہین کر دی ہے۔ تو بس وہ انابت کا ایک لمحہ ہی آیا تھا، ادھر سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ادھر انابت کا ایک لمحہ آ گیا، اللہ نے ہدایت دے دی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بہن اور بہنوئی کو مار مار کے تھک گئے ہیں، انابت کا ایک لمحہ ہی آیا کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ وہ ہے کون سی دعوت کہ جس کے لیے میری بہن اتنی مار کھا رہی ہے، بہنوئی اتنی مار کھا رہے ہیں، ہٹتے نہیں ہیں۔ انابت کا ایک لمحہ آیا، اللہ نے ہدایت کی راہیں کھول دی۔ اللہ اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بچپن کا دوست ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے، لیکن فتح مکہ تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے گہرے دوست تھے، بچپن کے دوست تھے، لیکن جب قبیلے نے مخالفت کی تو مسلسل مخالفت کیے جا رہے ہیں۔ ایک دن بیوی نے کہا کہ آپ کبھی سوچو تو صحیح کہ آپ کا وہ پرانا دوست ہے محمد، تو وہ دعوت دیتا کیا ہے، آپ نے سوچا بھی ہے کبھی؟ تو کہنے لگے نہیں، میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں ہے، میں نے تو بس یہی دیکھا کہ میرا قبیلہ مخالف ہے تو بس میں مخالف ہوں۔ اللہ اللہ، اچھا مجھے سوچنے دو۔ کمرے کے اندر چلے گئے، تھوڑی دیر سوچا ہے، اس کے بعد جب باہر نکلے جذبات سے چہرہ سرخ ہوا ہے، فوراً کہا کہ بیٹے کو کہ سواری تیاری کرو، نکلیں، مدینہ جا کے اسلام قبول کرتے ہیں۔ میں نے آج تک سوچا ہی نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام کی دعوت کیا ہے۔ تو انابت کے لمحے آئے، اسی وقت ہدایت کی راہیں کھل گئیں۔ اللہ اللہ۔ تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ یہدی الیہ من ینیب، اس کو جو بھی انابت کرے اس کو اللہ ہدایت دے دیتے ہیں۔ اور پھر جس وقت ہدایت ملتی ہے نا، پھر کئی دفعہ مشکلات بھی آ جایا کرتی ہیں، تکلیفیں آ جاتی ہیں۔ اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے پھر بندے سے ایک مطالبہ ہے کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، بندے یہ کہہ دینا کہ میں اللہ پر ایمان لایا تو پھر اس کے اوپر ڈٹ بھی جا۔ راستے میں تکلیفیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، لیکن اس کے اوپر ڈٹ جا۔ اللہ اللہ۔ تو جس وقت وہ بندہ ڈٹ جائے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے انعام آ جایا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ دل کے اوپر ایسے انوار طاری کر دیتے ہیں کہ جس کو اللہ رب العزت نے ربط قلب فرمایا ہے۔ سورہ کہف کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے اصحاب کہف کا۔ اللہ اللہ۔
جی آیت نمبر 14 ہے سورہ کہف کی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ یہ اصحاب کہف جو ہیں اللہ نے ان کو ربط قلب والے درجے پہ پہنچا دیا۔ یہ سب سے بڑا درجہ ہے ہدایت کا، ربط قلب والا درجہ۔ اللہ اللہ، دل ایسا ایمان کے اوپر پختہ ہو جاتا ہے، ایسا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اب دنیا کی کوئی تکلیف، کوئی شدت وہ ان کو ایمان سے ہٹا نہیں سکتی۔ یہ وہ درجہ ہے کہ جو سیدنا بلال کو حاصل تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تپتی ریت پہ لٹائے جا رہے ہیں لیکن اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ رہے۔ سیدنا خباب رضی اللہ تعالی عنہ انگاروں تک پر لٹا دیے گئے، ان کو یہ درجہ حاصل تھا ربط قلب کا کہ وہ دین کو پھر بھی نہیں چھوڑ رہے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ ربط قلب کا درجہ حاصل ہے، زندہ حالت میں اعضاء کاٹے جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ کے دین کو نہیں چھوڑتے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ربط قلب حاصل تھا کہ تیروں کی بوچھاڑ سے ہاتھوں کو چھلنی کیا گیا، تیروں کی بوچھاڑ سے پاؤں کو چھلنی کر دیا گیا لیکن اس کے باوجود اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ رہے۔ جبکہ مقابلہ میں یہ بھی تھا کہ کیسر روم کہہ رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروانے کے لیے تیار ہوں اگر تم جو ہے وہ اپنے دین کو چھوڑ کر عیسائی ہو جاؤ، لیکن یہ ربط قلب ہے۔ اللہ اللہ، اللہ ہم سب کو ربط قلب کے درجے میں پہنچائے۔ جس وقت ربط قلب حاصل ہو جاتا ہے دنیا کی کوئی طاقت پھر پھیر نہیں سکتی ایمان سے، پھر کوئی ڈر ہی نہیں رہتا۔ تو اصحاب کہف کو بھی ربط قلب عطا ہوا تھا۔ اللہ اللہ، اب یہاں پر میں نے یہ جملہ بولا کہ کوئی ڈر نہیں رہتا تھا، لیکن اصحاب کہف تو علاقہ چھوڑ کے بھاگے، غار کے اندر گئے، تو بظاہر تو ہے کہ ڈر ہوا تو تبھی علاقہ چھوڑ کے بھائی نہیں بھائی، ڈر جو ہے ایمان کی طرف دعوت دینے میں کسی قسم کی کوئی ڈر والی بات نہیں ہوئی۔ مقابلے میں پوری قوم ہے اور یہ صرف 7 بندے ہیں، صرف 7 بندے ہیں، اللہ نے ربط قلب عطا کر دیا ہے تو دھڑلے سے جا کے دعوت دی ہے۔ لیکن دعوت دے کے تو اس کے بعد یہ تو نہیں نہ ہوتا کہ اپنے آپ کو مرنے کے لیے پیش کر دیا جائے، اپنا دفاع بھی تو ایک ضروری ہوتا ہے نا۔ تو وہ اپنے دفاع کے لیے غار کی طرف گئے ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ڈر رہے ہیں، وہ اپنا دفاع تو ایک ضروری چیز ہے۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ اپنا اسباب جو ہے وہ بندے کو استعمال کرنے چاہیے، تو وہ تو صرف اسباب استعمال کیے ہیں اپنے دفاع کے لیے، کیونکہ نہ ڈر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ اپنے آپ کو خود مار کھانے کے لیے پیش کر دے، قتل ہونے کے لیے پیش کر دے، یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں نہ ہوتی۔ اللہ اللہ، تو بہرحال تو چوتھا درجہ ہوا کرتا ہے ربط قلب، اسی طرح وہاں پر چوتھا درجہ ہے ختم قلب۔ تو ختم قلب تک وہ پہنچے ہوئے تھے وہ بدبخت کافر۔ اللہ رب العزت نے ان کے متعلق فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ بھی مہریں لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور اللہ رب العزت ہمیں ایمان کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر پہنچا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔